بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کسی کو چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب ان کا وقت آ جائے گا وہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی مغفرت والا، تکلیف میں نجات دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو تم جن کو پکارتے ہو سب اس کے پروردگار کے سوا سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اس کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ مددگار نہ ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو مدد کو آئے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف و آزمائش میں ڈال دے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ اپنا فضل نازل کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کی کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا فرما دے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں، اور اگر رحمت کے درجے کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہو۔ کہہ دو کہ ہم کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پروردگار نہ چکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہے۔ ہم جو تھوڑے دن عذاب ٹال دیں مگر تم پھر بھی کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ ایک صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر۔ اور وہ یعنی یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلنے لگے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی۔ اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔
جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہت سی چالیں چلتے رہے، سو جو چالیں تم چلتے ہو تو سب اللہ ہی کی ہیں۔ ہر جاندار جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ ان کی تمام چالوں کا علم رکھتا ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں، ان کے مکر اتنے بڑے تھے اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف لوگ، کیا وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت آتی ہے اور کوئی بے فکر نہیں رہا۔ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اس کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں، کہہ دیجئے کہ سفارش تو سب اللہ ہی کی کے اختیار میں ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی متعلق پرواہ نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم جھٹلا چکے، سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت پکارنا، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ ویسے وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، اور سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہے بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر وہی کفر خسارہ بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ پچھلی قوموں کے بعض لوگوں جن پر اللہ نے لعنت کی اور غصہ ہوا، ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ برا اجر پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا۔